بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 9ویں پارے میں سورہ انفال شروع ہوئی تھی، جس میں جہاد سے متعلق آیات تھیں اور غزوہ بدر کا تذکرہ تھا۔ تو 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پورا طریقہ بیان کیا کہ کس کو کتنا حصہ مال غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی دشمن سے تمہاری لڑائی ہوا کرے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور میدان جہاد میں لڑائی مت کیا کرو، آپس میں نزاع مت کیا کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اس سے تمہارا دشمن پہ روب ختم ہو جائے گا۔ وصبروا، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میدان جہاد میں فخر کر کے نہ نکلا کرو، جیسے منافقین کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس صورت میں یہ بھی بیان کیا، کافروں کو بھی اللہ نے دھمکی دی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ یہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو ساتھ ساتھ حکم دیا، أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو تم اپنے دشمن کے خلاف طاقت اور قوت کو مضبوطی سے اس کو تیار رکھو، مِن رِبَاطِ الْخَیْل، گھوڑے باندھ کے رکھو، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ یعنی اتنا اسلحہ جمع کرو، اتنا اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو ہر وقت کہ دشمن پر تمہارا روب بیٹھ جائے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ مومنین کو قتال کی ترغیب دیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال کی ترغیب دیں۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر مسلمان 20 ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی یہ ریشو ہوگا۔ اگر مسلمان 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر اللہ ان کو، یعنی اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن پر بھی اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تخفیف کر دی ہے، اب اگر تم 100 ہوگے تو 200 پر غالب کروں گا، 1000 ہوگے تو 2000 پہ غالب کروں گا۔ یعنی طاقت کا ریشو اگر آدھا ہوگا تو آدھے اسباب اور وسائل اور آدھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، جس کی بیس پر تم دشمن پر فتح حاصل کرو گے، کیونکہ اعمال میں پہلے جیسی قوت نہیں رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد میں اعمال کا بہت گہرا دخل ہے۔ اللہ کی مدد جہاں اسباب اور وسائل کے ساتھ آتی ہے، وہاں اس کا مسلمانوں کے تقوی اور مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ بھی بہت گہرا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں احکامات نازل کیے، اور پھر یہ بتایا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور جو انصار جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اللہ کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور جو ہجرت نہیں کرتے ان کو وعید بھی سنائی گئی۔ یہ سورہ انفال کا اختتام تھا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں بھی جہاد سے متعلق آیات بہت کثرت سے ہیں، اور مکہ فتح ہونے کے بعد مشرکین کو یہ بتایا گیا تھا کہ 4 مہینے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، 4 مہینے کے بعد تم جو ہے ہمارا ایگریمنٹ تم سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ خلاصے میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو بتایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم محترم مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو وہ مشرکین جن سے ایگریمنٹ نہیں ہے ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں ان میں کوئی توبہ کر لے، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو اس کے راستے کو چھوڑ دو۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی مشرک اللہ کا کلام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا کلام سناؤ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، چونکہ وہ لوگ اللہ کے کلام سے مانوس، اللہ کے کلام کو نہیں جانتے۔ تو اگر ان میں کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اسلام پر آنا چاہتا ہے، تو اس کو آنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ یہ وہ مشرک ہیں جن سے کوئی عہد نہیں ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، پھر اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو جہاد کا، کہا کہ تم ایسی قوم سے لڑتے کیوں نہیں ہو جنہوں نے اپنے ایگریمنٹ کو بار بار توڑا ہے اور نبی کو مکہ سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ہی تم سے لڑنے میں پہل بھی کی ہے۔ مسلمانوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی، پہل یہ لوگ لڑائی میں کر چکے ہیں۔ بتایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کے ان دشمنوں سے لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دینا چاہتا ہے، ویخزیہم، ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ساری زندگی ستایا اور مکہ سے باہر نکالا،
اور آج بھی وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مشرکین یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ انما یعمر مساجد اللہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ تم بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانے کو یوں سمجھتے ہو جیسے اس کے برابر سمجھتے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی توحید پر ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اللہ کی راہ میں جان مال لٹا دیتا ہو، تو کیا تم صرف پانی پلانے کو اس شخص کے عمل کے برابر سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب، جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتیں دیتا ہے اور اپنی رضا کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اے ایمان والو، جب جہاد کی ضرورت ہو اس وقت بھی اگر تم جہاد نہیں کرتے، جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے اموال اور وہ تجارتیں جن کی کھوٹ کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم یعنی کوئی سزا اور عذاب نازل کر دے، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام چونکہ بہت طاقت پکڑ چکے تھے مکہ کے فتح ہونے کے بعد، تو صحابہ نے کہا جب ہم کمزور، بعض حضرات نے کہا جب ہم کمزور تھے اس وقت ہمیں فتح ہوئی ہے، تو حنین میں تو ہم بہت طاقتور ہیں، ہماری بہت بڑی تعداد ہے، اب تو ہمیں لازمی فتح ہوگی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنی طاقت پہ نظر کیوں کرتے ہو، اللہ پہ نظر کیوں نہیں کی، تو نتیجتاً شکست ہو گئی، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہیں اپنی کثرت نے اس میں خود پسندی میں ڈال دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں یہ تمہاری جو ہے کثرت کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر اللہ نے دوبارہ تمہاری مدد کی۔ تو پہلی دفعہ شکست اس لیے ہوئی تھی کہ تمہیں اپنی کثرت پہ فخر ہونے لگا تھا۔ مشرکین کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے اور یہ حدود حرم میں داخل نہ ہوں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اہل یہود کی خامیاں کیا تھیں، اور کہ انہوں نے جو یہود تھے انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے دینی رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، یہودی تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا انہوں نے حلال سمجھا، جس کو حرام کیا انہوں نے حرام سمجھا؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ تو پتہ چلا حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس کی کسی مذہبی رہنما کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، حلال و حرام کا حلال حرام بتانا اور حلال کا حلال بتانا یہ مجتہدین کا کام ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مجتہدین بھی تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کرتے نہیں ہیں۔ جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے تحقیق کر کے اس کو حلال بتاتے ہیں، اور جو چیز اللہ اس کے رسول نے حرام کی تو وہ تحقیق کر کے اس کو حرام بتاتے ہیں۔ تو حلال و حرام کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو بیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہود و نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے مذہبی رہنماؤں میں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، غلط چیزیں بیان کر کے، تورات کی غلط تشریح کر کے۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے اور غربا مساکین کا خیال نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اور اسی سونے چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں اپنے لحاظ سے آگے پیچھے کر لیا کرتے، جیسے کوئی محترم مہینہ ہے اس میں لڑائی حرام ہے تو وہ اس مہینے کو دھکیل کے آگے لے جاتے، اور جو غیر محترم مہینہ ہے اس کو پیچھے لے جاتے۔ اس کی حرمت نازل ہوئی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں میں آگے پیچھے ان مہینوں کو کرنا یہ کفر میں اور اضافہ ہے، لہذا اس پر اللہ نے پابندی لگائی۔ پھر اللہ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کے ذریعے پوری امت تک خطاب ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلو تو تم زمین میں کیوں دھسے چلے جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت چھوڑ کر اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے،
الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور کوئی ایسی قوم پیدا کر لے گا جو پھر اللہ کے راستے میں لڑے گی اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ نے بتایا اگر تم اسلام کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب وہ دو میں کا ایک تھے، یعنی دوسرے ابو بکر تھے اور ایک محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے غار میں تھے، چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا اور محمد کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور نبی اپنے ساتھی سے اذ یقول لصاحبہ، محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس وقت سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اپنے ساتھیوں کی مدد کی جو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ تو تم اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کی مدد کی ہے جب کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے بتایا، یہاں پھر غزوہ تبوک کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت گرمی تھی، شدید تھی، اور صحابہ کو بہت دور جانا تھا، تو جو منافق تھے وہ لیت و لعل سے کام لینے لگے، تو اللہ نے فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، یہ منافق لوگ جو ہے چونکہ جنگ بہت سخت تھی اور سفر بہت لمبا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو فالو نہیں کیا، آپ کے پیچھے نہیں چلے، اگر یہ چھوٹا سفر ہوتا تو یہ جاتے، اور اب یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم، ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم بھی چلتے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایسے سخت موقع پر جب نبی کو ایسی شدید ضرورت ہو، ایسے سخت موقع پر جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ لوگ کبھی نہیں لے سکتے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی آپ سے اجازت وہی مانگیں گے جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں تردد ہے، بس یہ اسی تردد میں گھل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ سے جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آپ میں نکلتے بھی تو یہ ساتھیوں میں فساد پیدا کرتے، غیبتیں کر کے بہتان لگا کر اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیتے، تو اچھا ہی ہو گیا کہ یہ نہیں نکلے، جس کی وجہ سے مسلمان فتح اور نصرت سے ہمکنار ہو کر واپس لوٹیں۔ پھر جو پریشانی جہاد میں مسلمانوں کو آئی تھی اس پر یہ منافقین خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نہیں گئے تو ہم بچ گئے، تو اللہ نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو زخم پہنچے، یہ مشکل پہنچی، وہ وہی پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومنین۔ اور یہ بتایا کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمیں تو دو خوشیوں میں سے ایک خوشی ملے گی، یا تو ہمیں فتح ملے گی یا اللہ کی رضا ملے گی، لیکن ہم تمہارے لیے جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس عذاب کا جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔ فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے اپنے دولت کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے، تو ان کا دولت اور ان کے باغات آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یہ تو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑھیں اور پھر اللہ ان کو سخت سخت عذاب دے۔ اور پھر منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا کہ یہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے، اور پھر ان میں یہ بھی ہے کہ لالچ ہے، مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی چاہیے، تو اللہ نے بتایا کہ انما الصدقات للفقراء، جو صدقات ہیں، مال غنیمت کے تو متعین حصے ہیں جو مجاہدین کو دیے جاتے ہیں، صدقات جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ وہ فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، اور زکوٰۃ پر معمور لوگوں کا حق ہے، اور جن کے دل کو اسلام کے قریب کرنا ہے ان کا حق ہے۔ وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، والغارمین، قرض خواہوں کا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے متعین احکام ہے، یعنی صدقات اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتے، جو یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، بلکہ اس کے کچھ مخصوص مصارف ہیں جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ اسی میں اللہ نے بتایا کہ منافق ایک دوسرے کی جنس میں سے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ برائی کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں اور اچھائی کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن اور مرد اور مومن عورتیں وہ ہمیشہ اچھائی کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہشت میں، جنت میں باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا ان منافقین کے بارے میں جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہ اے نبی آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے، اور مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر بتایا کہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پہ
خوش ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم اس بات سے کیسے خوش ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور تم پیچھے رہ کر یہ کہہ رہے ہو لا تنفروا فی الحر کہ گرمی میں مت نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو اتنی بھی حیا محسوس نہیں ہوئی کہ پیچھے رہنے والے جو معذور بچے اور عورتیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پیچھے بیٹھ گئے، اور جو مسلمان تھے وہ آگے اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، تو ان کو ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی حیا شرم نہ آئی، حالانکہ یہ خود بہت طاقتور ہیں۔ اور اللہ نے پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھو کیسے انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ جو کمزور لوگ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو کمزور تھے، مریض تھے، وہ پیچھے رہ گئے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی تھے اذا ما اتوک، وہ آپ کے پاس آئے لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری دیں اور وہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں چلیں، تبوک کے میدان میں، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تولوا، تو وہ پیچھے وہ ہٹے، اس لیے کہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، لیکن ان کے جذبات یہ تھے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزناً، غم کی وجہ سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں نہ جا سکے۔ اس غم کی حالت میں وہ واپس پلٹے ہیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی میدان جہاد میں پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو چاہتی تھی مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، فرمایا ہاں، مالدار لوگ جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت مانگ رہے تھے، ان پر حرج ہے۔ کیوں رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ خوش ہو گئے صحت مند ہونے کے باوجود۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔